ایک مرتبہ ہمارے ابو نے ایک واقعہ سنایا تھا جس کے وہ خود چشمدید گواہ تھے۔ بہت پہلے ان کی نوعمری کے دور میں جب خود ان کی شادی نہیں ہوئی تھی تو وہ اپنے ایک سندھی دوست کی شادی میں بارات کے ساتھ کسی قریبی گوٹھ گئے تھے۔ اونٹوں اور بیل گاڑیوں پر واپسی پر دولہا دلہن کو ایک ہی ریل گاڑی میں بٹھایا گیا۔ دلہن کافی کھلے اور گھیر دار کپڑوں کے ساتھ ایک بڑی سی چادر اجرک میں لپٹی ہوئی تھی۔ وہ بہت بے چین اور مضطرب معلوم ہو رہی تھی۔ وہ بار بار پہلو بدل رہی تھی۔ پوچھنے پر اس نے بتایا اس کی کمر پر کوئی چیز حرکت کرتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے۔ دولہے نے کہا کوئی جانور ہوگا، آؤ دیکھتے ہیں، اور اسے لے کر بیل گاڑی سے نیچے اتر گیا۔ اس کی چادر کو ہٹا کر دیکھا تو روایتی سندھی عروسی پرندے کے بھاری بھرکم آرائشی پندوں میں ایک سانپ الجھا ہوا تھا۔ اس نے پرندے کو پکڑ کر جھٹکنا شروع کیا تو سانپ نے اچانک اچھل کر اس کے کان کے نیچے گردن پر کاٹ لیا۔ دولہا نیچے زمین پر گر کر تڑپنے لگا اور موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ اس اثناء میں باقی لوگ بھی اکٹھا ہو گئے تھے۔ انہوں نے سانپ کو پکڑ کر مار دیا اور دلہن کو وہیں سے واپس اس کے گھر روانہ کر دیا، اور یہ سب لوگ جو بہت ہنستے گاتے راستے بھر دھوم مچاتے گئے تھے، روتے پیٹتے دولہا کی لاش کے ساتھ واپس آئے۔ گاؤں بھر میں کہرام مچ گیا، ہر آنکھ اشکبار تھی۔ مدتوں اس صحنے کے اثرات سبھی کے دل و دماغ پر چھائے رہے۔ پھر اس کے بہت عرصے بعد اسی علاقے میں آس پاس کسی گوٹھ میں پھر ایک عجیب و دلخراش واقعہ پیش آیا۔ شادی کی اگلی صبح جب دولہا دلہن بہت دیر تک نہیں جاگے اور آوازیں دینے پر بھی کوئی جواب نہیں آیا تو کمرے کا دروازہ توڑ دیا گیا تو دونوں ہی مردہ حالت میں پائے گئے۔ موت کا سبب معلوم تو نہیں ہو سکا، مگر یہ اس زمانے کی بات ہے جب چھٹی جمعے کے روز ہوا کرتی تھی اور تمام کام کاروبار بند ہوتا تھا۔ کفن دفن کے سامان کی دکانیں بھی بند ہوتی تھیں۔ مرحومین کے لاحقین نے دکاندار کے گھر پر آ کر دکان کھلوائی اور تجہیز و تدفین کا سامان خریدا، اور جس روز ولیمہ تھا، ایک نوحیتا دولہا جوڑے کا جنازہ اٹھا۔ ولیمے کے تمبو تلے چارپائیوں اور کرسیوں کی جگہ دریاں بچھائی گئیں، دیگیں بھی اتریں، مگر میت کے کھانے کی ولیمے کا اجتماع ماتم میں بدل گیا۔ یہ بھی ایک بہت دردناک اور قابل یقین واقعہ تھا، جس کی باز گشت ایک عرصے تک سنائی دیتی رہی۔